السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہر مسئلے کے حل کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہوں؟ آج ہم آپ کی جلد دعائیں قبول ہونے کے لیے ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جو کئی لوگوں کا آزمایا ہوا ہے اور انہوں نے فائدہ بھی اس وظیفے سے پایا ہے۔ یہ وظیفہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور علماء کرام نے بھی اس سے بہت مؤثر قرار دیا ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مسئلے کا حل کیا ہے، تو میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسا آزمودہ طریقہ بتاؤں گی کہ انشاءاللہ جو ہر ایک کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہت ہی پاورفل ہے اور وہ 19 اور 20 رمضان المبارک کا ہے۔ 19 اور 20 روزے کو آپ نے اس خاص عمل کو کرنا ہے، اور اس خاص عمل کو کرنے کا جو وقت ہے وہ ہے عشاء کا وقت۔ عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت ہے، آپ نے وہ سورت پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے 2 نام۔ مزید ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو دیکھنے میں ملے۔ تو بڑھتے ہیں ہم آج کے وظیفے کی جانب۔ آج کا ہمارا وظیفہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت اسلامی تعلیمات میں بے حد اہمیت رکھتی ہے، اور یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت بھی ہے۔ اسے ام الکتاب کی ماں کہا گیا ہے، اور یہ الشفا جیسے مختلف ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے درج ذیل اہم نکات بیان کیے گئے ہیں کہ نماز میں اس کی لازمی حیثیت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطیہ ہے یہ سورت، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز میں سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور میرا بندہ جو مانگے وہ اسے ملے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب روحانی اور جسمانی شفا، سورہ فاتحہ کو الشفا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے مؤثر ہے، اور صحابہ کرام نے اسے بطور دم بھی استعمال کیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تائید بھی فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے نہ تو تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نازل فرمائی۔ آپ نے اس کو ہر مشکل جو ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، اس کے لیے جو وظیفہ ہے اس کا بہت مؤثر رہے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، یا رزاقو، یا رزاقو، یا فتاحو، آپ نے ان کا وظیفہ کرنا ہے۔ یا رزاقو، الرزاق اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، اور اس کا مطلب بھی ہے کہ بے حد رزق دینے والا۔ اور جب آپ پڑھتے ہیں یا رزاقو، آپ اس کا وظیفہ کرتے ہیں تو اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، شادگی ہوتی ہے، بے روزگاری یا مالی مشکلات کا خاتمہ ہوتا ہے، اور حلال روزگار کے دروازے کھلتے ہیں، فکر و تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا جو نام ہے وہ ہے یا فتاحو۔ یا فتاحو یہ بھی بہت مبارک نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جب آپ ان کا وظیفہ کریں گے تو آپ کی ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ اس کا وظیفہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز ادا کر چکے ہیں تو اپنی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور آپ نے پھر سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، 21 دفعہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یا فتاحو یا رزاقو، یا رزاقو یا فتاحو کی آپ نے 2 تسبیحاں پڑھنی ہیں، یعنی کہ ایک تسبیح آپ کی یا رزاقو کی ہوگی اور دوسری تسبیح جو ہے وہ آپ کی یا فتاحو کی ہوگی، اور آپ نے پھر یہ 2 تسبیحاں پڑھنی ہیں۔ تو آپ نے
اس عمل کو ضرور کرنا ہے. یہ ماہ ہمارے پاس ہے، اس میں جتنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، جتنی اپنے حاجات پوری کرواتے ہیں اللہ سے، تو کروا لیں، کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ پچھتاوا رہ جائے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.